हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नाजिया हूँ और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी खुद की कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी मेरी एक भूल। तो प्लीज़ पहले आप सभी लाइक बटन को दबा दीजिए और चलते हैं मेरी कहानी देखने। मैं एक नर्ड थी जो सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही सोचती थी और मेरे फेवरेट हॉबी साइंस बुक पढ़ना था। और ये बात मेरी कॉलेज के सारे लड़कों को पता था। इसी कारण से मेरी लाइफ में कोई डेट या रोमांस नहीं था। मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी और वो थी मालिनी, जो मेरे जैसी थी। दरअसल हम दोनों पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे और मेरी बराबर अपोजिट कैरेक्टर की और एक लड़की थी जो कॉलेज में अपनी खूबसूरती और हॉट स्टाइल से मशहूर थी। यकीन करो, सारे लड़के उन पर जान देते थे। वो अरगंट और घमंडी किस्म की लड़कियों में से थी और उनकी सहेलियां भी उनकी तरह खूबसूरत और स्टाइलिश थी, जो दिल तोड़ने में मशहूर थी। और खूबसूरत होने के साथ उनका नेचर उतना ही खराब था। वो एक बुली टाइप की थी। वाह नाजिया, तुम्हारी हेयर स्टाइल तो अमेजिंग लग रही है। मुझे बहुत पसंद आया। वाह, क्या वाकई में ये पहली बार होगा कि तुमने मेरे बारे में कुछ अच्छा कहा। आओ, you're welcome बेबी। तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल मेरी चेरी जैसे लगती हो अब। चेरी? वो कौन है? क्या वो हमारे कॉलेज में पढ़ती है? चेरी जोजो की पापी का नाम है। इस साल वो कॉलेज नहीं आ पाई। तुम बहुत रूड हो जोजो, मगर तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जो पूरा वक्त शॉपिंग और क्लब हाउस में गुजारती है मगर लेट नहीं हुआ है अपने आप को बदलने में। ओह वाह, बहुत इम्प्रेसिव। कुछ फायदा नहीं इनसे बात करके। क्या पता ऐसे लोग कॉलेज में आते ही क्यों है। चलो यहाँ से। हाँ, तो ये थी जोजो। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरी बोरिंग लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। ओह गॉड, एक लव नोट! मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई तो चाहने वाला है मेरा। मैं जल्दी से इसको पढ़ती हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारा अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता। ओह, कितना रोमांटिक है ये। ओके, ये मेरा फ़ोन नंबर है। प्लीज़ मुझे कॉल करना। तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहेगा मेरी डियर जोजो। हाँ, क्या? जोजो? उफ, मैं ऐसे ही खुश हो रही थी। क्यों सारे लड़के उन पर ही मरते हैं। इस लव नोट का अब मैं क्या करूं? क्या ये मुझे जोजो को देना चाहिए? मैं जाके मालिनी से पूछती हूँ। हाँ तो बताओ, तुम्हें क्या कहना था नाजिया? ओह, ये क्या है? तुम्हें प्यार हो गया है ना? चलो अभी मुझे सारी बातें जाननी है, सारी डिटेल के साथ। लव? कोई मेरे प्यार में नहीं पड़ता। ये लव नोट मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो फिर किसका है ये? जोजो। हाँ, पता था। अभी क्या करोगे इस नोट का? डस्टबिन के अंदर फेंक दूंगी। उस लड़के को अपनी आंखें खोलकर काम करने की ज़रूरत है। कमान नाजिया, तुम जोजो की तरह मत बनो। जाओ जाके उसको दे दो। ओह ओके, ठीक है, मैं जाके उस जोजो को दे आती हूँ। हाँ, वो लड़की कल रात पार्टी में मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रही थी। यकीन कर सकती हो, उसकी इतनी जुर्रत, उस बंदर को सबक सिखा देंगे। बाय द वे जोजो, तुमने अपनी नोज जॉब कहाँ करवाई है? एकदम नेचुरल लगती है। लो, आ गई वापस वो नर्द। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है तुम जैसे लोगों के ऊपर वेस्ट करने के लिए। मैं तो सिर्फ ये लव नोट देने के लिए आई हूँ और चले जाऊंगी। क्या कहूँ अब? मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि लड़की अब भी मुझ पर मरने लगी है। प्लीज़ ले लो, मुझे जाना है। ओह, बहुत जल्दी में है ये। देखो, मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो एग्जैक्टली।
تمہیں میری فرینڈ بننا ہے تاکہ کوئی لڑکے تم پر بھی دھیان دے. مگر سوری بیبی، میرا فرینڈ بننا کافی نہیں ہے. تمہیں خوبصورت بھی ہونا ضروری ہے. تو پہلے تو اپنے پلین چہرے کے بارے میں کچھ کرو. کیا؟ اگر میں بندر کی طرح بھی دکھوں نا، کم سے کم نیچرل تو کہلاؤں گی. تمہاری طرح پوری پلاسٹک سرجری سے نہیں بنی. اور ہاں، یہ لو نوٹ میرا نہیں ہے، کسی نے بائی مسٹیک. میں ایسے چیپ لڑکے کے پاس نہیں رہ سکتی زیادہ. ہاؤ روڈ. یو نو واٹ؟ باہر میں جاؤ، میں کیوں فکر کروں. تو ایسے ہی لو نوٹ میرے پاس ہی رہا. جب میں گھر پہنچی میں بہت کنفیوز تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. آخر میں نے اس لیٹر کو پھینک دینے کا سوچ لیا، مگر میں ٹیمپٹیڈ ہو گئی تھی. کیوں نہ میں اس نمبر پر کال کروں، صرف ایسے ہی فن کے لیے، اور اس سیلفش جوجو سے اپنا بدلہ بھی لے سکتی ہوں. اور ہماری آواز بھی ملتی جلتی ہے تو اس کو کوئی شک بھی نہیں آئے گا. ہیلو، میں جوجو بول رہی ہوں. مجھے لاکر میں تمہارا نوٹ ملا ہے. کیا میں تمہارا نام جان سکتی ہوں؟ اوکے. میں تمہیں وہاں پر ملتی ہوں. اوکے. پھر ہماری فرسٹ ڈے کا ٹائم فکس کرنے کے بعد میں وہاں دیکھنے گئی کہ کون ہے جس نے یہ نوٹ لکھا تھا. او گاڈ، کیم! کالج کی ساری لڑکیاں اس پر مرتی ہیں. بیچارے جوجو، اس کو پتہ بھی نہیں اس نے کیا کھویا ہے. میں گھر جلدی چلی آئی اور کیم کو فون لگایا. سوری، مگر میں اس بار نہیں آ سکتی ہوں. ایک پرسنل پرابلم ہے. اوہ، کوئی بات نہیں، کل کالج میں ملتے ہیں پھر. بائی دا وے، دس از کیم. یا اوکے، کل ملتے ہیں پھر. بائے. او گاڈ، اب کیا کروں میں؟ کیوں کہا میں نے یہ؟ کیوں نہ اس کا نمبر بلاک کر دوں؟ او نو، اگر اس نے جوجو کو بتا دیا اور جوجو کو پتہ چلے گا. ہاں، میں نے کیا ہے. مگر اگلے ہی دن میں بہت لکی تھی اور مجھے فرینڈ سے پتہ چلا کہ جوجو ایک ٹریول پہ چلی گئی ہے اور وہ 1 مہینے کے بعد واپس آئے گی. او تھینک گاڈ. میں نے کیم کو کال کر کے بتا دیتی ہوں کہ میں 1 مہینے کے لیے ٹریول پہ جا رہی ہوں. ہاں، اور ایسے ہی ہماری جوتی ڈسٹینس لو کی شروعات ہوئی. ہر دن گھنٹوں تک ہم باتیں کرتے رہے اور اس سے باتیں کر کے مجھے بہت اچھا لگتا تھا. میں اس سے پیار کرنے لگی تھی. جب بھی کیم جوجو کی سہیلی سے باتیں کرتا تھا مجھے بہت فکر ہو جاتی تھی کہ اگر اس کو اصلیت کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. اور یہ سب مالنی کے ساتھ بھی نہیں شیئر کر سکتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا وہ مجھ پر بہت چلاتی. کتنا مشکل تھا روز کیم کے پاس ہی کالج میں رہ کر بھی اس کو اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کر سکتی تھی. تو ہماری ڈسٹنس ریلیشن چلتا رہا اور پھر مجھے پتہ چلا کہ جوجو کل واپس آ رہی تھی. اوہ ڈارلنگ، میں بہت ہی ایکسائٹیڈ اور خوش ہوں. فائنلی ہم دونوں ایک دوسرے سے ملیں گے. میں بھی بیبی. مگر کیا ہم 3 دن کے لیے اور پوسٹپون کر سکتے ہیں؟ اور پلیز کالج میں کسی کو بھی ہمارے بارے میں مت کہنا، ٹھیک ہے؟ اوکے جوجو، تم جیسا کہو بیبی. اوہ، اب میں کیا کروں؟ اور ایکسکیوزز نہیں بنا سکتی ابھی. میں مالنی سے مدد مانگتی ہوں. ہیلو مالنی، کیا ہم باہر مل سکتے ہیں؟ میں بہت ہی خراب سچویشن میں پھنس گئی ہوں. بہت اچھا، تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا. تم نے اس کے ساتھ 1 مہینہ ایسا ہی کھیلا. آئی ایم سو سوری. پہلے تو
میں نے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، مگر اس کے بعد مجھے پیار ہو گیا اس سے۔ اوہ، ابھی میں کیا کروں؟ میں سمجھ سکتی ہوں، مگر اگر تم اس سے سچا پیار کرتی ہو تو تمہیں جا کے اس کو ساری سچائی بتا دینی چاہیے۔ اوکے، مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک راستہ ہے ابھی۔ ہائے، تمہیں میں نے کالج میں کہیں دیکھا ہے۔ آئی ایم سوری، میں ایکچولی اپنی گرل فرینڈ کی راہ دیکھ رہا ہوں، اگر تمہیں برا نہ لگے تو۔ میں جوجو ہوں، میرا مطلب ہے میں مجھے پتہ نہیں ہے کیسا سمجھاؤں۔ وہ میں تھی جو تمہارے ساتھ بات کرتی تھی۔ میں نے جوجو کا رول پلے کیا تھا تمہارے لیے۔ کیا؟ پلیز مجھے معاف کر دو، یہ سب ایک بھول کی وجہ سے ہوا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تمہیں پتہ چلے کہ میں تم سے صحیح میں پیار کرتی ہوں، اور اسی کی وجہ سے میں تمہیں آ کر سچ نہیں بتا سکی۔ تمہیں کھو دینے کا ڈر تھا، مجھے ڈر تھا کہ میرے اس پلین چہرے کو دیکھ کر مجھے چھوڑ دو گے۔ پلین چہرہ؟ کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ تم تو سب سے خوبصورت لڑکی ہو، اب تک ایسی خوبصورت کسی کو بھی نہیں دیکھا میں نے۔ نازیہ، میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں۔ کیا تمہیں میرا نام پتہ ہے؟ مجھے پہلے سے ہی سب کچھ پتا تھا۔ جب میں نے وہ لیٹر لکھا تھا، میں جوجو کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا تھا، تبھی تم وہاں پر آئی۔ جب میں نے دیکھا کہ کس گھمنڈ سے جوجو تم سے بات کر رہی تھی، مجھے افسوس ہوا کہ میں نے کیوں لکھا اس کے لیے، مگر تھینک گاڈ وہ لیٹر اس نے نہیں لیا۔ اس کے بعد تم نے مجھے کال کیا، اور اس کے بعد تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ تمہیں پتہ ہے نازیہ، روز سویرے جب میں اٹھتا ہوں، میں یہی آشا کرتا ہوں کہ ایک دن تم آ کر مجھے سب سچ بتا دو گے۔ میں ابھی بھی غصے میں ہوں کہ وہ سچائی چھپائی تم نے، مگر سچ میں تو میٹر وہ کرتا ہے جو ہم دونوں کے بیچ یہ فیلنگز جو ہے۔ وہ لیٹر تمہارے لاکر میں رکھ کر میں نے میری سب سے اچھی بھول کی تھی زندگی کی، مگر آج کے بعد مجھ سے کوئی جھوٹ مت بولنا۔ میرا وعدہ رہا کہ کبھی بھی تمہیں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ آئی لو یو سو مچ کی۔ تو یہ تھی میری سویٹ مسٹیک والی کہانی۔ کیسی لگی آپ سبھی کو؟ اور کیا اینڈنگ پاسبل تھی اس اسٹوری میں؟ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ بہت جلدی ملیں گے۔ لو یو، بائے بائے فار ناؤ۔